السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی تختیوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ با کے اوپر زبر آیا تو با ہو گیا، اور تا پہ زبر آیا تا ہو گیا، تا پہ زبر آیا تا ہو گیا۔ اسی طرح سے جتنی بھی آپ نے تختیاں پڑھی ہیں تو زبر کی، زیر کی، کھڑے زبر کی، الف زبر کی یا ساکن کی، وہ سب یہاں سے یہاں تک سمجھ لیں اور بہت دھیان کے ساتھ سمجھ لیں۔ اگر ان کی پہچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت آسان پڑھائی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے با پہ زبر آیا، با ہو گیا۔ اب ایک چیز اور دھیان کرنی ہے کہ کون سا زبر کھنچے گا اور کون سا نہیں کھنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو با پہ زبر با ہو گیا، اور با پہ کھڑا زبر یہ بھی با ہو گیا، لیکن فرق کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا کھنچے گا، کھڑا زبر کھنچے گا۔ آواز ایسے زبر کی اور کھڑے زبر کی اور الف جس زبر کے آگے الف ہو اس کی ایک سی ہی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ صرف کون سا کھنچے گا اور کون سا نہیں۔ اس ٹائم میں با کی بات نہیں کر رہا بلکہ زبر اور الف زبر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ انہیں دھیان میں رکھیں گے۔ تو با پہ زبر با، اس لیے کھنچے گا نہیں، ایسا زبر کھنچتا نہیں ہے۔ اور کھڑا زبر ہو گیا یہ، تو کھڑا زبر کھنچتا ہے، تو اس کی آواز اتنی بنے گی با کھڑا زبر با، اس طرح سے۔ اور با الف زبر با، یہ دونوں آوازیں ایک برابر کھنچتی ہیں، ایک سی ہوتی ہیں۔ آوازیں ایک سی تینوں ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کی کھنچتی ہے، اس کی نہیں کھنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ با با با۔ اسی طرح سے زیر آ گیا۔ اب یہ پٹ زیر ہے، یہ کھڑی زیر ہے، اور یہ یا زیر، یعنی یا ساکن آگے آیا تو یا زیر کہا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہیں ہم کھینچیں گے، بی اور با کھڑا زیر بی، اس طرح سے با یا زیر بی، یعنی آوازیں تینوں زیروں کی ایک سی ہیں، یعنی پٹ زیر کی بھی اور کھڑی زیر کی بھی اور یا زیر کی بھی، ٹھیک ہے؟ اس کی کھنچے گی نہیں پٹ والے کی، اور ان دونوں کی کھنچے گی، اس طرح سے بی 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 بی، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اسے بعد میں سمجھاؤں گا۔ اب یہاں پہ آ جائیں آپ، تو با کے اوپر پیش بو ہو گیا، با پہ الٹا پیش یہ بھی بو ہو گیا، با واؤ پیش یہ بھی بو ہو گیا۔ اب فرق کیا سمجھنا ہے؟ فرق یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سیدھا پیش ہے یہ کھنچتا نہیں ہے، یہ جلدی سے پڑھا جائے گا، لیکن آواز تینوں کی ایک سی ہی بنے گی۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واؤ پیش بو، یعنی یہ سیدھا پیش کھنچے گا نہیں اور یہ دونوں پیش کھنچیں گے۔ یہ سیدھا ہی پیش ہے لیکن اس کے آگے واؤ ساکن آ گیا، اس لیے یہ کھنچے گا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے آپ دھیان کر لیں۔ آوازیں پیشوں کی ایک سی بنے گی اور زیروں کی ایک سی بنے گی اور زبر کی ایک سی بنے گی، ٹھیک ہے؟ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واؤ پیش بو، اس طرح سے بو بو بو۔ اب یہ جو میں نے دو چھوڑے تھے، ایک یہ چھوڑا ہے تمہارا با یا زبر اور واؤ با واؤ زبر، تو یہ دونوں آوازیں جو بنتی ہیں، یہ پچھلی تختی جو میں نے کل اور پرسوں پڑھی تھیں، اس میں یہ دھیان رکھیں ان دونوں کے پچھلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، یعنی با کے اوپر زبر ہے، آگے یا ساکن ہے، اس لیے یہ ای بئی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور تا پہ ہوتا تو تئی بن جاتا، سا پہ ہوتا تو تئی بن جاتا، اس طرح سے۔ لیکن دونوں تختیوں کے پیچھے زبر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھو با پہ زبر ہے، آگے واؤ آ گیا، صرف واؤ ساکن اور یا ساکن کا فرق ہوتا ہے، ای اور بئی اور تئی، او اور بو اور تو، اس طرح کے حروف بنانے کے لیے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو یہ آپ سمجھے ہیں تو یہ میں نے با میں سمجھایا، اگر اس جگہ پر تا ہو جائیں گے تو اسی طرح سے ان کے تا کے حساب سے نام بن جائیں گے، جیسے با کی بجائے تا ہوگا اور تا کی بجائے با کھڑا زبر کے بجائے تا کھڑا زبر ہو جائے گا تو تا، اس طرح سے بن جائیں گے۔ اب کوئی بھی حرف نیچے بدل لیں گے تو اس کی آواز نکلے گی، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا۔ اب جیسا کہ یہ جیم ہے، جیم پہ پیش جو، اس طرح سے آگے واؤ ساکن آ گیا، اس پہ زبر آ گیا تو اس والی تختی کا بول ہے تو یہ جو۔ یہ زیر کی آواز ہمیشہ ایک سی ہی رہتی ہے، اس لیے آگے یا ساکن ہے تو یہ کھینچے گا جی، جیم کے نیچے کھڑی زیر آگی جب بھی جی، جیم کے آگے یا ساکن تو جئی۔ صرف آئی اور بئی یہ دونوں طرح کی ماترائیں جیسے ہندی میں ہوتی ہیں
یہ زیر یہ دونوں زبر سے بنتی ہیں، صرف آگے جو یا ساکن اور واو ساکن کا فرق ہوتا ہے، اسے دھیان کے ساتھ سمجھ لیں۔ تو یہ آپ کو سارے اب تک جتنی آپ نے حرکات والی تختیاں پڑھی ہیں وہ ساری آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور دھیان کے ساتھ ہمارے پچھلے ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ سے جلد قرآن شریف پڑھنا آ سکے۔ اگر آپ پچھلے ویڈیو یہاں تک بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں میں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔